السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور عزیز بھائیوں، میرا آج کا موضوع ہے پشیمانی جو کہ انسان اس دنیا میں محسوس کرتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو قرآنی آیات کی روشنی میں چند باتیں بتانے کی کوشش کروں گی۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہماری آخرت سنور جائے گی۔ قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون۔ اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اسلام قبول کرنے میں اس کی فرما برداری کرو قبل اس کے کہ تم پر عذاب الہی واقع ہونے لگے اور پھر اس وقت کسی کی طرف سے تمہاری مدد نہ کی جائے، اور تم کو چاہیے کہ اپنے رب کے پاس سے آئے ہوئے اچھے حکموں پر چلو قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ پڑے اور تم کو اس کا خیال بھی نہ ہو۔ سورۃ الزمر پارہ 23 آیت نمبر 54-55۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ جب انسان کو فنا کا خطرہ لاحق ہو تو اس کا ضمیر فوری طور پر اپنی زندگی کا محاسبہ شروع کر دیتا ہے اور اپنی زندگی اور اعمال کا جائزہ لیتا ہے۔ اگر یہ شخص اللہ کے دین کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا اور اعمال صالحہ کو نہیں اپناتا تو ملال اور تعصف اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں جن کو وہ اپنی ساری زندگی نظر انداز کر دیتا ہے اچانک واضح صورت میں اس کی آنکھوں کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ اس کو احساس ہوتا ہو کہ موت کتنی قریب ہے۔ وہ تسلیم کرتا ہے کہ اس نے دنیاوی زندگی اس طور نہیں گزاری جو کہ اس کو جنت کا مستحق بنا سکے۔ وہ اس بات کو جان لیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکر گزار بندہ رہا ہے اور یہ کہ اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایک بھیانک خوف جس سے وہ پہلے کبھی دوچار نہیں ہوا تھا اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی اسے ایسی صورتحال سے بچا سکتا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ شکر گزار، نیکوکار اور ایسی صورتحال کو یاد رکھے گا۔ وہ سنجیدگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر یہ التجا کرتا ہے کہ وہ اپنی رحمت سے اسے اس خطرے سے جس سے وہ دوچار ہے نجات دلائے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت اور زندہ رہنے کا ایک اور موقع فراہم کرنے کی درخواست کرتا ہے۔ تاہم فنا پذیری کے اس خطرے کے ٹل جانے کے بعد بھی اکثر لوگ اپنے قول کے پکے اور وعدوں کے سچے ثابت نہیں ہوتے جو کہ انہوں نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے ہوں۔ جو ہی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بچا لیتا ہے تو وہ اپنے سابق طور طریقوں کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ احساسات ندامت اور تسلیم و رضا کی جگہ احساسات ناشکر گزاری لے لیتے ہیں اور اس امر کو یکسر بھول جاتا ہے کہ اس نے اس لمحے کیا محسوس کیا تھا جب کہ اس کو موت کا سامنا تھا۔ فنا کے خطرہ پر قابو پانے کے پھسلاوے کے ساتھ ہی وہ اللہ تعالیٰ سے روگردانی کرتا ہے، جیسے کہ وہ ایسا شخص ہے جس نے تعصب کا اظہار نہ کیا ہو اور سنجیدگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ گڑ گڑایا ہو۔ وہ اپنی زندگی اسی روش پر چل پڑتا ہے جس میں دنیا سے وابستگی پہلے سے بھی زیادہ ہو، جیسا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے غیر محفوظ صورتحال سے دوچار نہ ہوا ہو۔ قرآن پاک میں متعدد مثالیں ایسے لوگوں کی نفسیاتی کیفیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ وہی ہے جو تمہیں خشکی اور دریا میں لیے پھرتا ہے، یہاں تک کہ جب بعض اوقات تم کشتی میں سوار ہوتے اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان کی رفتار سے خوش ہوتے ہیں۔ اس حالت میں دفعتاً ان پر ایک جھونکا مخالف ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف ان پر موجیں اٹھی چلی آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ برے آ گھرے۔ اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں کہ اے اللہ، اگر آپ ہم کو اس مصیبت سے بچا لیں تو ہم ضرور حق شناس موحد بن جائیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو اس مہلکہ سے بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ اعتراف و اقرار زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، سن لو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال جان ہونے والی ہے۔ بس دنیاوی زندگی میں چندے اس سے
حز اٹھا رہے ہو، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو جتلا دیں گے اور اس کی سزا دیں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 22 اور 23۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوانین طبعی کے تحت مختلف چیزوں کو سواریوں کے طور پر انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ طوفان میں پھنس کر اور ہر طرف سے پہاڑ جیسی لہروں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ بس اب وہ لہروں میں گھر گئے ہیں اور ان کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ ایسے مشکل وقت میں انہیں اللہ ہی یاد آتا ہے، کسی دیوی دیوتا کا خیال نہیں آتا۔ دراصل اللہ کی معرفت انسان کی فطرت کے اندر سمو دی گئی ہے۔ بعض اوقات باطل خیالات و نظریات کا ملمہ اس معرفت کی قبولیت کے آڑے آ جاتا ہے، لیکن جب یہ ملمہ اترنے کا کوئی سبب پیدا ہوتا ہے تو اندر سے انسانی فطرت اپنی اصلی حالت میں نمایاں ہو جاتی ہے، اور جو حق کو پہچاننے میں لمحہ بھر کو دیر نہیں کرتی، مگر جو ہی خطرے کی گھڑی ٹل جاتی ہے تو پھر انہیں دیویاں دیوتا یاد آ جاتے ہیں اور پھر سے اللہ سے سرکشی شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنے کے لیے سب سے اہم حقیقت یہ ہے، اس دنیا میں انسان کا سب سے بڑا مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے اور اس کا ایسا فرما بردار بندہ بننا ہے جس کا مطمع نظر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو۔ اس کے علاوہ ہر چیز یعنی کامیابی و کامرانی، مال و متاع، اہل و عیال، طرز زندگی وغیرہ صرف ایسے ذرائع ہیں جن سے انسان قربت الہی حاصل کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کی دوڑ دھوپ جو صرف ان ذرائع کے حصول میں کوشاں رہتے ہیں اور اس حقیقت کو نظر انداز کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ سب انعامات اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس کا شکر ادا کریں، ایسے لوگ تہہ دامن ہوں گے اور اس دنیا میں حاصل کردہ یہ عارضی فائدے انسان کے لیے توشہ آخرت نہ بن سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ خبردار کرتا ہے یہی وہ لوگ ہوں گے جو غم کے ہاتھوں سب سے زیادہ بے بس ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارے میں ہیں؟ یہ لوگ جن کی دنیا میں کی کرائی محنت سب گئی گزری ہوئی اور وہ بوجہ جہل کے اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی آیتوں کا یعنی کتب الہی کا اور اس کے ملنے کا یعنی قیامت کا انکار کر رہے ہیں، سو اس لیے ان کے سارے کام غارت ہو گئے، تو قیامت کے روز ہم ان کے نیک اعمال کا ذرہ بھی وزن قائم نہ کریں گے۔ سورۃ کہف آیت نمبر 103 105۔ بشرطے کہ جو اس دنیا میں اپنے طرز عمل اور اخلاق سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو اس دنیا میں اور آخرت میں اپنی پناہ میں رکھے گا۔ تاہم اگر وہ یہ موقع اس دنیا میں گنوا بیٹھتا ہے تو اسے اس خوفناک غلطی کا پچھتاوا اس لمحے ہوگا جب موت کے فرشتے حاضر ہوں گے۔ اس غلطی کا ازالہ ممکن نہیں اور یہ دائمی پچھتاوے کا باعث بنے گی۔ قرآن پاک میں اپنے رب کے سامنے احساس تعصب کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کہے گا کاش میں اس زندگی اخروی کے لیے کوئی عمل نیک آگے بھیج لیتا۔ سورۃ الفجر آیت 24۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور کہنے لگا کیا خوب ہوتا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 42۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہے گا کیا اچھا ہوتا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دین کی راہ پکڑ لیتا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 27۔ جس شخص کو عین اس لمحے یہ مایوس کن الفاظ کہنا گوارا نہیں، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت میں سر تسلیم کم کر دے اور اپنے خالق کے مقررہ کردہ اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھال لے۔ صدق اللہ العظیم۔